محترم، آج کی میری گفتگو کا عنوان سابقہ جمعۃ المبارک میں جو عنوان شروع کیا تھا واقعہ کربلا، اسی کو آگے بیان کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب میدان کربلا کے اندر پہنچ چکے ہیں، ادھر محرم الحرام کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے اور نہر فرات کے قریب آپ کے ساتھیوں نے خیمے لگا دیے۔ امام حسین نے حکم دیا کہ اسی جگہ پر ہم ٹھہریں گے، اور ادھر ابن زیاد نے جو 1000 سپاہیوں کا لشکر بھیجا تھا وہ بھی قریب بیٹھ جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مکہ میں جانے نہیں دیتے اور کوفہ کی طرف بھی نہیں جانے دیتے، اور کہتے ہیں کہ آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب انکار کیا کہ میں گرفتاری پیش نہیں کروں گا، تو اس وقت یزیدیوں کا جو لشکر تھا 1000 سوار حضرت امام حسین کے سامنے کھڑے تھے، ان کا کمانڈر حر تھا۔ حضرت حر یہ بعد میں حضرت امام حسین کے ساتھ مل گئے تھے اور امام حسین کی طرف سے یہ لڑے اور شہید ہو گئے۔ اس وقت حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا ہوا تھا اور ابن زیاد کے حکم کا انتظار کر رہا تھا کہ اب وہ جو حکم دے گا اس کے مطابق عمل کریں گے۔ ابن زیاد نے خط بھیجا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور اس نے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں میرا یہاں آنا ناگوار گزرا ہے، پسند نہیں ہے، تو میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ میں تو کوفہ والوں نے خط بھیجے، کوفہ والوں نے وفد بھیجے، کوفہ والوں نے مجھے بلایا، ان کے کہنے پر میں یہاں آیا۔ اگر تمہیں میرا یہاں آنا پسند نہیں آیا تو پھر میں واپس مکہ کی طرف چلا جاتا ہوں۔ اگر تم مجھے مکہ کی طرف بھی نہیں جانے دیتے تو پھر میں جس طرف جا رہا ہوں کوفہ کی طرف، مجھے کوفہ کی طرف جانے دو، اور جو میری قسمت میں ہوگا دیکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کوفہ میں بھی آپ کو نہیں جانے دیں گے، اور حضرت امام حسین نے فرمایا کہ پھر میرا تم راستہ چھوڑ دو، میں تمہارا یہ ملک چھوڑ جاتا ہوں، سرحد پار کر جاتا ہوں، دوسرے کس ملک کے اندر چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کہیں اور بھی نہیں جانے دیں گے، ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ تم یزید کی بیعت کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، اگر تمہارے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ یزید کی بیعت کرو، تو پھر میری طرف سے بھی اس آپشن کا انکار ہے کہ میں اپنا سر تو کٹا سکتا ہوں، یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور 10 دن تک یہی بحث ہوتی رہی
یہاں تک کہ 10 محرم آ گیا، اور جب حضرت امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اس وقت ابن زیاد نے عمر بن سعد نامی ایک گورنر، جو اس وقت ملک رے کا گورنر تھا اور وہ آج اس وقت ایران کا دارالسلطنت ہے جس کا نام تہران ہے، اس ملک کا، اس شہر کا وہ گورنر تھا، اور ابن زیاد نے اس کو پیغام بھیجا کہ حضرت امام حسین کے مقابلے میں آؤ، اپنا لشکر لے کر آؤ۔ عمر بن سعد حضرت امام حسین کی عظمت سے واقف تھا، اور اس نے کہا کہ میں امام حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کے مقابلے میں میں نہیں آ سکتا، اپنے ہاتھ، اپنی تلوار حضرت امام حسین کے خون سے نہیں رنگ سکتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں رے شہر کی گورنری چھوڑنی پڑے گی، اپنا عہدہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا، تم سے تمہارا عہدہ واپس لے لیا جائے گا۔ اور ابن سعد وہ لالچ میں آ گیا، اور اس کو جب پتہ چلا کہ میرا عہدہ جا رہا ہے تو اس نے اپنا عہدہ بچانے کے لیے اپنا ایمان برباد کیا اور حضرت امام حسین کے مقابلے میں آ گیا، اور حضرت امام حسین کے مقابلے میں ایک بہت بڑا لشکر لے کر آیا، اور میدان کربلا کے اندر ابن سعد کے حوالے سے آتا ہے کہ اس نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ یہ جنگ نہ ہو اور بات چیت سے معاملہ حل ہو جائیں، لیکن کچھ ایسے بھی یزیدی تھے، شمر جیسے لائن، انہوں نے ابن زیاد کو بھڑکایا اور کہا کہ ابن سعد حضرت امام حسین کے ساتھ نرم رویہ اختیار کر رہا ہے۔ تو اس وقت ابن زیاد نے سخت حکم جاری کر دیے اور کہا کہ امام حسین سے بیعت طلب کی جائے، اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ اور ساتھ اس نے کہا کہ میں شمر جیسوں کو جاسوسی کے طور پر بھی چھوڑ رہا ہوں، اگر تم نے میرے اس حکم پر عمل نہ کیا تو یہ مجھے فوراً خبردار کریں گے، اور اگر تم نے حکم پر عمل نہ کیا تو تمہارے ساتھ سخت کارروائی ہوگی۔ ادھر ابن سعد وہ ڈر گیا اور اس نے ابن زیاد کے اس حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور ادھر 10 محرم کا دن آیا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اپنے رفقا کو پڑھائی، اور یہ آخری نماز تھی جو آپ کے رفقا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جماعت کے ساتھ ادا کی، اور سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل کھول کر ذکر و اذکار کیا۔ اور پھر 10 محرم کا دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حجت قائم کرنے کے لیے آپ یزیدیوں کے لشکر کے سامنے آتے ہیں اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جس خطبے کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو یہ سمجھانا چاہا کہ تم یہ ایک بہت بڑا گناہ اپنے ذمے لے رہے ہو، اور جس طرح کا تم یہ قدم اٹھا رہے ہو، یہ ایک ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی کا داغ تمہارے ماتھے پر لگ جائے گا، اور بروز قیامت تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو، ہمیں شہید کرنا چاہتے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ ناحق قتل کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا، صرف ایک انسان کو ناحق قتل کیا، تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس طرح اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یعنی ایک انسان کو قتل کرنا
یہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر یہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ۔ اور اسی قرآن پاک کے اندر اسی آیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بچائی ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تم مجھے ناحق قتل کرنا چاہتے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، اور فرمایا کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے کسی پر حملہ نہیں کیا، میں نے کسی کا گھر نہیں جلایا، تو پھر تم کس وجہ سے مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کس وجہ سے تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے پاس آخر دلیل کون سی ہے؟ تمہارے پاس جواز کون سا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو یہ سمجھایا کہ تم یہ ایک بہت بڑا گناہ اپنے ذمہ لے رہے ہو، اور پھر دوسرے نمبر پر تم کسی عام شخص کو شہید نہیں کر رہے بلکہ اس شخص کو شہید کر رہے ہو جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے۔ تم اس حسین کو شہید کر رہے ہو کہ جس حسین کی محبت کو اللہ کے نبی نے اپنی محبت فرمایا، تم اس حسین کو شہید کر رہے ہو کہ جس حسین کی ناراضگی کو اللہ کے محبوب نے اپنی ناراضگی فرمایا، جس حسین کی تکلیف کو اللہ کے محبوب نے اپنی تکلیف فرمایا کہ تم اس حسین کو شہید کر رہے ہو کہ جس حسین کو اللہ کے نبی اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، وہ امام حسن حسین حضور کے نواسے جن کے ساتھ حضور کا اتنا پیار تھا کہ اگر وہ مسجد کے اندر آتے ہیں اللہ کے نبی جمعے کا خطبہ روک کر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن حسین وہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کے نبی کو اتنا زیادہ پیار ہے کہ رب کی بارگاہ میں بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے مولا اس شخص سے بھی پیار فرما۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تم کسی عام شخص کو شہید نہیں کر رہے، تم اس فاطمہ کے لخت جگر کو شہید کر رہے ہو جس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ مقام ہے کہ کل بروز قیامت جب پلسرات سے گزر ہوگا تو پوری امت کو یہ آواز دی جائے گی، پوری انسانیت کو یہ آواز دی جائے گی کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ حوروں کی جماعت کے ساتھ گزر رہی ہیں، اور 70,000 حوروں کی جماعت کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ کا جب گزر ہوگا اس وقت آواز دی جائے گی کہ اپنی نظروں کو جھکا لو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تم اس ماں کے لخت جگر کو جس کا یہ مقام ہے، اس ماں کے لخت جگر کو تم شہید کر رہے ہو، اور آپ نے ان کو سمجھانا چاہا کہ شاید یہ سمجھ آئیں کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو اللہ کے نبی کی اولاد اور ان کی آل کی عظمت اور شان کو شاید یہ سمجھ آئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو سمجھانا چاہا لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا، اور آگے سے وہ کہنے لگے کہ آپ اپنی بات کو ختم کریں اور ہمارے ساتھ جنگ کریں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں آج یہ حجت قائم کرنے آیا تھا اور تم کو بتانے آیا تھا، کل کو تم میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا امام حسین کون ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہم جنگ کیوں کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آج میں تمہیں بتا کر جا رہا ہوں، کل کو کوئی بہانہ نہیں بنا سکے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا لیکن ان پر بدبختی غالب آ چکی تھی اور اس خطبے کا ان پر اثر نہ ہوا، اور آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے وہ سامنے آ گئے، اور یزیدی لشکر سے ایک شخص نکلا مالک بن عروہ جس کا نام ہے، اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کے قریب آیا۔ اس نے دیکھا کہ خیموں کے ارد گرد خندق کھود کر آگ جلائی گئی ہے۔ وہ بدبخت کہنے لگا کیا امام حسین
اور یہ آگ حضرت امام حسین نے اس لیے جلائی تھی تاکہ ہم جب سامنے سے مقابلہ کر رہے ہوں تو پیچھے سے خیموں کی طرف سے آ کر کوئی خیمے والوں کو نقصان نہ پہنچائے، پیچھے سے آ کر کوئی وار نہ کر سکے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آگ جلائی تو وہ بدبخت کہنے لگا کہ اے امام حسین، تم نے آخرت کی آگ سے پہلے یہاں آگ جلا لی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آخرت کے اندر بھی تمہیں آگ ملے گی اور یہاں بھی تم نے آگ جلا لی ہے، اس آگ سے پہلے یہاں آگ جلا لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بدبخت، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم جہنم کی آگ کے اندر جائیں گے۔ فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہیں اسی وقت آخرت کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ کا مزہ چکھائے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ حضرت امام حسین کی دعا یہ فوراً قبول ہوتی ہے اور اس شخص کا گھوڑا، اس کا ایک پاؤں ایک سوراخ کے اندر، گڑھے کے اندر لگتا ہے اور وہ شخص گھوڑے سے گرتا ہے اور اس کے پاؤں رکاب کے اندر رسی کے ساتھ اڑک جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں اور گھوڑا ڈر کے مارے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اس شخص کو گھسیٹ کر اس آگ کے اندر ڈال دیتا ہے اور وہ دنیا کی آگ کے اندر جل کر ہلاک ہو جاتا ہے، واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے گستاخی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فوراً اس گستاخی کی سزا دی، اور پھر اس کے بعد اس کو دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی۔ ایک شخص اور آتا ہے اور حضرت امام حسین کی آپ کی خدمت میں اس طرح گستاخی کرتا ہے، کہتا ہے کہ امام حسین، تمہیں اللہ کے نبی سے کیا نسبت؟ اور اس نے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کی، بہت بڑی بات کی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ تمہاری کیا نسبت ہے۔ اور اگر کوئی کسی کے خاندان پر، کسی کے نسب پر شک کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہی ہوتی ہے، اور وہ حضرت امام حسین کے منہ پر آ کر، ان کے سامنے آ کر اور سب کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، تمہارا ان کے ساتھ کیا تعلق۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ مولا، اس بد زبان اور گستاخ کو اس بات کی سزا عطا فرما تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضرت امام حسین کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اور اس کو فوراً یہ سزا ملی کہ اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑی اور اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ سب کے سامنے اس نے کپڑے اتار دیے اور بیٹھ گیا، اور ایک بچھو نے ڈنگ مارا اور تکلیف سے وہ چیختا ہوا سب کے سامنے ذلت اور رسوائی والی موت مر گیا، لیکن ان کی آنکھیں پھر بھی نہ کھلی۔ ایک یزیدی اور آپ کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ امام حسین، یہ دیکھو فرات کی نہر اور یہ دریا، یہ پانی، یہ موجیں مار رہا ہے، لیکن تمہیں اس سے ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا اور تمہیں اسی طرح پیاسے شہید ہو جاؤ گے۔ حضرت امام حسین کی جب یہ گستاخی کی، حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم پانی کے محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہم پانی مانگے تو یہاں پانی کے سمندر جاری ہو جائیں۔ اب تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ہمارا رب کی بارگاہ میں مقام کیا ہے۔ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو پیاسا اس دنیا سے لے جا، اور پھر حضرت امام حسین کی یہ دعا بھی فوراً قبول ہوئی اور اس کو گستاخی کی سزا اس طرح ملی کہ وہ اس کا گھوڑا بھاگ نکلا، وہ اپنے گھوڑے کے پیچھے بھاگا اور اس کو پیاس لگی اور پیاس کی شدت سے وہ پانی کر رہا تھا اور پیاس کر رہا تھا۔ جب اس کو پانی پلایا جاتا تو ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، اور اسی طرح پیاس کے اندر اور پیاس کی شدت سے وہ تڑپ کر مر گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کی یہ کرامتیں میدان کربلا کے اندر ظاہر ہوئی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ مولا
ان سارے یزیدیوں کو نیست و نابود کر دے، اسی وقت ان پر عذاب نازل ہو جاتا۔ لیکن حضرت امام حسین کا صبر دنیا کو کیسے پتہ چلتا، حضرت امام حسین کا مقام رب کی بارگاہ میں کتنا ہے یہ دنیا کو کیسے پتہ چلتا۔ اس لیے حضرت امام حسین نے اپنے آپ کو بچانے کی دعا نہیں کی، بلکہ دین کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ فرمایا اگر میں نے آج یہ دعا کر کے اپنے آپ کو بچا لیا اور اللہ کے نبی کا دین اسی طرح لاوارث ہو گیا تو یہ تو دنیا والوں کے لیے جواز بن جائے گا۔ ہر کوئی کہے گا کہ ہم حجرے میں بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، دین کے لیے قربان ہونے کا جذبہ کسی کے اندر بیدار نہیں ہوگا، دین کے لیے قربانی دینے کا کسی کے اندر یہ ہمت پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ آج میں دین کی خاطر اپنی جان قربان کر رہا ہوں، اپنا خاندان قربان کر رہا ہوں، تاکہ قیامت تک والوں کے لیے یہ ایک مثال بن جائے کہ جب دین کے لیے قربانی کا وقت آتا ہے تو پھر حجروں میں بیٹھ کر دعائیں نہیں کی جاتی، پھر کربلا سجایا جاتا ہے اور پھر جانیں قربان کی جاتی ہیں، پھر خاندان قربان کیے جاتے ہیں دین کو بچانے کے لیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دین کے لیے ہم تو اپنا جو کاروبار چلا لیں، ہم دنیا کما لیں اور ہم دنیا کے اندر عیش و آرام حاصل کر لیں، دین رب بچا لے گا۔ نہیں، اگر یہی بات ہوتی تو اللہ کے نبی جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارے تھے وہ بھی ایک دعا کرتے بیٹھ کر کہ مولا یہ دین پوری دنیا تک پہنچا دے، تو پوری دنیا تک پہنچ جاتا۔ اللہ کے نبی اگر یہ دعا کرتے تو دین کے لیے سامنے کوئی رکاوٹ نہ بن سکتا، لیکن پھر یہ دنیا والوں کے لیے ایک جواز بن جاتا، پھر دین کے لیے کوئی بھی کھڑا نہ ہوتا، سب کے سب یہ حجروں میں مسجدوں میں بیٹھ کر پھر وہ عیش و آرام کرتے اور کہتے کہ ہم نے دعا کر دی ہے۔ نہیں، دین کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے پھر دعائیں کام نہیں کرتی، پھر قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قربانی سے بچنے کے لیے دعائیں نہیں کی کہ مولا ہمیں بچا لے، بلکہ آپ نے قربانی پیش کی اور صبر کیا۔ اور پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب میدان کربلا کے اندر موجود ہیں تو یہاں ایک بڑا ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ، قریب کے گاؤں جو کربلا کے میدان کے قریب تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کے سامنے ہیں اور جنگ ہونے والی ہے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم حضرت امام حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ وہ حضرت امام حسین کی خدمت کے اندر آئے اور حضرت امام حسین سے عرض کی کہ جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے ہم آپ کو ان یزیدیوں کے سامنے نہیں جانے دیں گے، ہم لڑیں گے، اپنی جانیں قربان کریں گے، ہمارے بعد آپ جائیں گے، لیکن ہمارے ہوتے ہوئے ہم آپ کو شہید ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں وہ بھی شریک ہو گئے، اور اس وقت یزیدیوں کا لشکر یہ سب سے پہلے 1000 سوار جو حضرت حر کے ساتھ آئے تھے، ان کے بعد عمر بن سعد یہ بھی ایک لشکر لے کر آیا، اور یہ 10 محرم تک برابر یہ گروہ کے گروہ آ کر اس لشکر کے ساتھ ملتے رہے، اور تقریباً ادھر 82 افراد ہیں حضرت امام حسین کے ساتھ، جن میں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اور ادھر 22,000 کا لشکر موجود ہے، اور یہ سارا لشکر حضرت امام حسین کے مقابلے کے لیے کھڑا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ شہید ہونے والوں میں ایک نام حضرت واہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ یہ واہب بن عبداللہ کلبی کون ہیں؟ ان کی والدہ کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین نے کربلا سجایا ہوا ہے، اور ان کا ایک ہی یہ بیٹا تھا، اور اس کی شادی کو ابھی 17 دن ہوئے تھے۔ اپنے بیٹے سے آ کر ملتی ہے
اور بیٹے کو گلے لگا کر زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ بیٹا پریشان ہے کہ ماں کو کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ امی جان، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا میں نے کوئی آپ کی نافرمانی کی ہے؟ کیا میں نے کوئی آپ کو دکھ دیا ہے؟ آخر آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ آپ غمگین کیوں ہیں؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا کہ بیٹا تم نے ہمیشہ میری فرما برداری کی ہے، ہمیشہ میری بات کو مانا ہے، اور آج پھر ایک بات، ایک التجا، ایک تمنا، ایک فریاد لے کر آئی ہوں، اور آج میں پریشان ہوں کہ تمہاری شادی ابھی نئی ہوئی ہے اور ابھی تمہاری جوانی کی بہار، یہ میں اتنے عرصے سے تمہیں اپنے جگر کا خون پگھلا کر تمہیں پالا ہے اور تمہیں جوان کیا ہے، اب تمہاری جوانی کی بہار دیکھ رہی ہوں، لیکن اس وقت تمہاری جوانی سے اہم، تمہاری بیوی سے بھی زیادہ اہم ایک اور مقصد ہے، اور میں وہ مقصد لے کر تمہارے پاس آئی ہوں، اور وہ مقصد تم مانو گے یا نہیں؟ بیٹا کہتا ہے امی جان، میں نے ہمیشہ آپ کی بات مانی ہے، آج بھی میں تمہاری بات مانوں گا، آخر وہ مقصد کون سا ہے؟ ماں کہتی ہے کہ وہ مقصد وہ یہ ہے کہ آج حضرت امام حسین نے کربلا سجایا ہوا ہے، کربلا کا میدان لگا ہوا ہے، آج اہل بیت کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ دینے کا وقت ہے، آج حضرت امام حسین پر اپنی جوانی لٹانے کا وقت ہے، آج قربانی دینے کا وقت ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم میرے بیٹے ہو اور ابھی جوانی کی بہار اور ابھی شادی بھی تازہ، فرمایا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں، لیکن میں ایک یہ خواہش رکھتی ہوں کہ میرا بیٹا ہو، تو میرا بیٹا ہے تو پھر حضرت امام حسین پر قربان ہو جا، اور میں نے تمہیں یہ جوان کیا ہے تو اپنی اس جوانی کو امام حسین پر قربان کر دے۔ بیٹے نے کہا کہ امی جان آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی اس بات کو مانوں گا، میرے دل کے اندر بھی امام حسین کی محبت موجود ہے، میرے دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت کے چراغ جل رہے ہیں، میں اب یہ اپنی جوانی امام حسین کے قدموں پر لٹا دوں گا، میں اپنی جان کا نذرانہ ان کے قدموں میں نشاور کر دوں گا۔ اور بیٹے نے کہا کہ امی جان مجھے اجازت دیں، میں اپنی بیوی سے ایک مرتبہ مل لوں، اس سے بات کر لوں، اس کو بتا دوں۔ ماں نے کہا کہ ابھی نئی شادی ہوئی ہے اور عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ گھبرا جائے اور وہ تمہیں روکنے لگے اور تم اس کی باتوں میں آ کر اس قربانی سے باز آ جاؤ، رک جاؤ اور محروم رہ جاؤ اس قربانی سے۔ بیٹے نے کہا کہ امی جان پریشان نہ ہوں، میرے ساتھ ماں کی دعائیں موجود ہیں اور دل میں امام حسین کی محبت کا ایسا چراغ جل رہا ہے جو بیوی کی باتوں سے بجھ نہیں سکے گا، کسی عورت کی باتوں میں آ کر وہ محبت کا چراغ بجھ نہیں سکے گا۔ اور بیٹا بیوی کے پاس جاتا ہے اور جا کر بتاتا ہے کہ میں امام حسین پر قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ پھر میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، اور وعدہ یہ ہے کہ تم جب شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاؤ اور جنت کے اندر حوریں آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئیں اور جنت کی نعمتیں تمہارے سامنے ہوں، تو اس وقت تم مجھے بھول نہ جانا، اس وقت مجھے یاد کرنا، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھنا۔ بیوی نے کہا کہ میری خواہش یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ بیٹا تو بیوی کے پاس اس لیے گیا تھا کہ اگر میرے بعد تم اگر خوشی سے کسی اور کے ساتھ نکاح کر کے رہنا چاہتی ہو، اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہو، تو میں آج تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، اپنے نکاح سے آزاد کر دیتا ہوں، تم کسی کے ساتھ بھی نکاح کر کے اپنی زندگی گزار سکتی ہو، کیونکہ میں نے تو یہ ارادہ کر لیا ہے امام حسین کے قدموں میں شہید ہونے کا اور اپنی جان کو قربان کرنے کا۔ اگر تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو کسی اور کے ساتھ گزار سکتی ہیں، تمہیں اجازت ہے۔
لیکن بیوی نے کہا کہ اب آپ کے بعد میں کسی اور کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں جنت کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور کہا کہ میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ تم جنت میں مجھے ساتھ رکھو گے۔ اور بیوی، ماں اور شوہر یہ جاتے ہیں امام حسین کے پاس، امام حسین سے عرض کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ ایک چھوٹا سا نذرانہ لے کر آئے ہیں، اپنے اس بیٹے کو لے کر آئے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے قدموں میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے اپنی ماں سے بھی بات کر لی ہے، میری ماں بھی اسی بات پر راضی ہے کہ میں اپنی جان کو قربان کروں، آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں، اور میری بیوی بھی اسی بات پر خوش ہے کہ میں آپ کے محبت میں شہید ہو جاؤں، اور میں نے اپنی بیوی سے یہ وعدہ بھی کر لیا ہے کہ میں جنت کے اندر جاؤں گا تو آپ کو بھی ساتھ رکھوں گا۔ اور بیوی نے یہ کہا کہ اے امام حسین، میرے پاس اور کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، میں صرف یہی چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کی قربانی قبول ہو جائے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے اہل بیت کی کنیزوں کے اندر میرا شمار ہو جائے، اور جنت کے اندر بھی مجھے آپ کی اہل بیت کی کنیزوں کا پڑوس مل جائے، اور اپنے شوہر کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ حضرت امام حسین نے ان کو قبول فرما لیا، اور پھر یہ شاہ سوار جب گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور نیزہ اور تلوار لے کر بجلی کی رفتار کی طرح کافروں کے سامنے، یزیدیوں کے سامنے آتا ہے، تو یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے جو بھی مقابلے کے لیے بندہ سامنے آتا ہے، آپ سینکڑوں میں ان کا سر اڑا دیتے ہیں، اور یہ مقابلہ کچھ دیر تک جاری رہتا ہے، اور اس کے بعد یہی وہب بن کلبی واپس اپنے گھوڑے کا رخ موڑتے ہیں، واپس حضرت امام حسین کے پاس آ جاتے ہیں۔ ماں اور بیوی کا خیال یہ ہے کہ شاید بیٹا گھبرا گیا ہے، ڈر گیا ہے، واپس آ رہا ہے، شہادت سے ڈر گیا ہے، لیکن بیٹا واپس آ کر ماں سے کہتا ہے کہ امی جان کہ اب تم راضی ہو؟ ماں نے کہا کہ میں راضی ہوں، بیوی نے کہا کہ میں خوش ہوں۔ پھر بیٹا حضرت امام حسین کی دعائیں لے کر پھر واپس چلا جاتا ہے، اور جو بھی مقابلے کے لیے سامنے آتا ہے گاجر مولی کی طرح اس کا سر اڑا دیتے ہیں۔ ابن سعد نے کہا، جو لشکر کا کمانڈر تھا، اس نے کہا کہ تم اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اکٹھے ہو کر تم اس پر حملہ کرو۔ پھر ہر طرف سے انہوں نے حملہ کر دیا، اور وہ زخمی ہو گئے، اور ان کا سر قلم کر دیا گیا، اور پھر وہ سر حضرت امام حسین کی بارگاہ میں لایا گیا۔ امام حسین نے ان کے لیے دعا کی، ماں نے ان کے لیے دعا کی، اور سر کو جولی میں لے کر ان کے ساتھ پیار کا اظہار کیا، اور اس کے بعد بیوی نے وہ سر اپنی جولی میں رکھا اور چہرے کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کی دیر تھی کہ بیوی کی روح بھی پرواز کر گئی، اور وہ بھی اپنے شوہر پر قربان ہو گئی۔ اور یہ شہادت وہب بن کلبی کی میدان کربلا کے اندر ہوئی، اور انہوں نے اہل بیت کی محبت کا ایک جذبہ بیدار کر دیا، اور شہادت کا ایک جذبہ لوگوں کے اندر بیدار کر دیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی طرح لوگ آتے گئے اور آپ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے گئے۔ اہل بیت کے افراد کون کون سے اس جنگ کے اندر شریک ہوئے، ان کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، 5 بیٹے آپ کے میدان کربلا کے اندر شریک ہوئے اور شہید ہوئے، اور ان کا نام کیا ہے؟ نام سنیں اور اہل سنت کے عقیدے پر رشک کریں۔ سب سے پہلے نام آتا ہے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، جن کا نام حضرت عباس ہے، علمدار کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، جن کا نام ہے حضرت عثمان۔ یہ مولا علی کے بیٹے ہیں اور نام ان کا عثمان ہے۔ آج کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مولا علی کی محبت اور شان کے دعوے کرتے ہیں، مولا علی کی اولاد کی محبت کے دعوے کرتے ہیں،
لیکن مولا علی کے بیٹوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا ذکر بھی نہیں کرتے، حالانکہ یہ بھی میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت مولا علی کے ایک بیٹے حضرت امام حسین جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر ہیں، یہ میدان کربلا کے اندر انہوں نے تو میدان کربلا سجایا اور پھر ان کی قیادت میں باقی سارے شہید ہوئے۔ تو یہ حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں۔ تو جب حضرت مولا علی کے بیٹے حضرت امام حسین کے ساتھ محبت کا، عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے، تو باقی بیٹوں کے ساتھ بھی محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ جس طرح حضرت عباس کے ساتھ محبت کا اظہار ہے کیونکہ مولا علی کے بیٹے ہیں، حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، اسی طرح حضرت مولا علی کے بیٹے حضرت عثمان یہ بھی حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، اور تیسرے بیٹے حضرت مولا علی کے حضرت عبداللہ ہیں، وہ بھی امام حسین کے ساتھ میدان کربلا کے اندر ہیں، اور اسی طرح تیسرے جن کا نام ہے محمد، یہ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں اور یہ بھی حضرت امام حسین کے ساتھ میدان کربلا کے اندر موجود ہیں۔ اور آپ کے یہ 4 بیٹے اور 5ویں بیٹے حضرت جعفر، 5ویں بیٹی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 بیٹے مولا علی کے میدان کربلا کے اندر ہیں، تو ان 5 کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور پھر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے 4 بیٹے ہیں، جو یہ اہل بیت کا جو خاندان ہے، اس خاندان کے یہ چشم و چراغ ہیں، ان کا بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عقیل کے 4 بیٹے شہید ہوئے، ان میں حضرت امام مسلم کا نام سر فہرست ہے، جو کربلا کے میدان میں پہنچنے سے پہلے کوفہ کے اندر جب حضرت امام حسین کے حق میں بیعت لینے کے لیے کوفہ کے اندر گئے تو آپ کو اسی جرم میں شہید کر دیا گیا، تو آپ کوفہ میں شہید ہو گئے۔ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، تیسرے بیٹے حضرت عبد الرحمن ہیں، اور حضرت عقیل کے 4تھے بیٹے حضرت جعفر ہیں۔ اور پھر امام مسلم کے 2 صاحبزادے، جن میں سے ایک حضرت محمد ان کا نام ہے، دوسرے کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ ان کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ امام مسلم کے ساتھ کوفہ میں گئے اور وہیں ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن بعد نے یہ بھی کہا کہ کوفہ کے اندر یہ شہید نہیں ہوئے، بلکہ یہ شہید ہوئے ہی نہیں، یہ میدان کربلا میں کے بعد جو قیدی تھے ان قیدیوں کے ساتھ یہ واپس آ گئے تھے۔ اور حضرت امام حسن کے 4 بیٹے میدان کربلا میں شریک ہوئے، ان میں سے ایک حضرت قاسم ہے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ مولا علی کے صاحبزادے حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم، جن کا نام یہ کربلا کے اس واقعے کے اندر بڑا مشہور ہے۔ حضرت قاسم دوسرے بیٹے حضرت حسن کے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور تیسرے بیٹے حضرت امام حسن کے، ان کا نام ہے حضرت عمر، اور چوتھے بیٹے حضرت امام حسن کے، ان کا نام ہے حضرت ابو بکر۔ تو یہ بھی میدان کربلا کے اندر شریک ہیں، لیکن ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، صرف حضرت قاسم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان کا نام حضرت امام حسن کے باقی بیٹوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کا نام عمر ہے، ان کا نام ابو بکر ہے، اور ان کو عمر اور ابو بکر کے نام سے بھی نفرت ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت امام حسن کے بیٹوں کا بھی انکار کر دیا، تو یہ ان کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ اور حضرت امام حسین کے 3 صاحبزادے میدان کربلا میں شریک ہوئے، ایک نام امام علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، یہ میدان کربلا میں جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے، یہ بیمار تھے اور یہ بعد میں قیدی بنا لیے گئے اور واپس آ گئے۔ اور دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر ہیں، اور تیسرے صاحبزادے حضرت علی اصغر ہیں، اور حضرت امام زین العابدین ان کی والدہ کا نام ہے حضرت شہر بانو، یہ بھی امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں شریک تھی۔ اور حضرت علی اکبر یہ بھی امام حسین کے صاحبزادے ہیں، لیکن ان کی والدہ کا نام ہے یعلا بنت ابی مرہ، اور تیسرے حضرت علی اصغر ہیں، اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ یہ بنو قزاع قبیلہ سے تھی، اور غالباً ان کا نام ام رباب ہے۔ اور حضرت علی اصغر کی والدہ بھی میدان کربلا میں شریک تھی،
یہ حضرت امام حسین کی 2 بیویاں میدان کربلا میں شریک تھی آپ کے ساتھ، اور حضرت امام حسین کی ایک صاحبزادی بھی آپ کے ساتھ تھی جن کا نام تھا حضرت سکینہ، اور امرؤ القیس یہ عرب کا بہت مشہور شاعر ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ حضرت امام حسین کی شادی ہوئی اور اس سے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسین کی صاحبزادی ہیں، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام حسین کی بہن ہیں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے میدان کربلا میں شریک تھے، ایک کا نام حضرت عون ہے اور دوسرے کا نام حضرت محمد ہے، عون و محمد کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت امام حسین کے سگے بانجے ہیں اور حضرت سیدہ زینب کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی میدان کربلا میں شریک تھے۔ تو یہ اہل بیت کے یہ چشم و چراغ حضرت امام حسین کے ساتھ یہ شریک ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے میدان کربلا کے اندر اپنی شہادتیں پیش کی۔ تو یہ حضرت امام حسین کی شہادت کا یہ مختصر واقعہ تھا، اور اس کے بعد اگلے جمعۃ المبارک کے اندر انشاءاللہ اگلا حصہ بھی اس کو بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان آمین بجاہ نبی الامین۔ سنتے عطا فرمائے۔